السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور خاص کر ہندوستان میں بسنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یا وہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو اندرون سندھ پاکستان کے رہنے والے ہیں، آج کی تاریخ میں ایک تازہ اور گرم گرم سوال۔ ہندوؤں کے ہاں مختلف ایونٹ ہوتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے یا سناتن دھرمی، جنہیں عام طور پر ہم ہندو کہتے ہیں، اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کے ہاں سال کے مختلف حصوں میں مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، مختلف محفلیں اور محافل اور تقریبات اور رسم و رواجات وغیرہ کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دیوالی بھی ہے۔ اور دیوالی کے حوالے سے میں دیوالی اور ایسٹر اور کرسمس، اس کے حوالے سے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن کل سے یہ سوال بہت سارے گروپوں میں گردش کر رہا ہے کہ ہندو دیوالی کے موقع پر اسی میں آپ ایڈ کر لینا مزید جو ان کے تہوار ہیں، جو مزید کافروں کے ایونٹ ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کمیونسٹ ہو، یورپین ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہندو لوگ دیوالی کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ آیا ہندوؤں کو ہم دیوالی کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ آیا ہم ہندوؤں سے دیوالی کی مٹھائی لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام اللہ قرآن پاک، اور یہ اللہ کی جانب سے نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور میں قرآن پاک کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ قرآن مجید ہر ایک معاملے میں ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے، وہ معاملہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اس معاملے کا تعلق ہو مذہب سے ہو یا سیاست سے ہو، اندھیرے سے ہو یا اجالے سے ہو، مرنے سے ہو یا جینے سے ہو، پیدا ہونے سے ہو یا غمی اور خوشی سے ہو، عربی کا معاملہ ہو یا غیر عربی کا یعنی اجمی، کالے کا ہو یا گورے کا ہو، ہندوستانی کا ہو یا پاکستانی کا ہو۔ تو دیوالی کے حوالے سے بھی ہم اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم سے نیچے یہ حدیث ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، 1140۔ ابو داود کے بعد یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، 1275۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو میں پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم میں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس بات کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے برائی کو روکو، اگر اس بات کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے ساتھ، اور یہ
بہت زیادہ کمزور ایمان ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا دین اسلام ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا، وہ اللہ جس کی صفت ہے السلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ تو اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے، اور جو کچھ بھی اسلام کے خلاف ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے خلاف اسلام، اسلام میں پورے کے پورے انٹر ہو جانے کا حکم ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ تو جو خلاف اسلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اب دین اسلام ہم سب جانتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی شریعت، وحی الہی، اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ ہے اس بات کا نام۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہو، کیونکہ اسلام کے خلاف اسلام کیا ہے؟ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیوالی منانا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جواب ہوگا کہ اسلام میں دیوالی ناٹ الاؤڈ۔ یہ دیوالی اسلام کا دیا ہوا ایونٹ نہیں ہے، یہ ہندو مذہب یا سناتن دھرمی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ دیوالی منانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جب یہ اسلام کی تعلیم نہیں تو مبارکباد کاہے کو دینی؟ اور جب یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں بلکہ ہندو مذہب اور ہندوؤں کے ہاں ہے، تو پھر اس کی مٹھائیاں لینا اور مٹھائیاں کھانا کہاں کو جائز ہوگا؟ جب یہ اسلام کے تعلیم کے خلاف ہے تو شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر ہندو مذہب کے لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کی عبادت اور ان کی عقیدت کی وجہ سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، کہ جیسے ہم مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں آدھی کھجور دیتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں پانی کا ایک گھونٹ دیتا ہوں، میں کیوں دے رہا ہوں؟ کہ اس سے میرا پروردگار خوش ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ 4 کام، کہ میری نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ خوش ہو جائے۔ ونسکی، میں قربانی کیوں کر رہا ہوں؟ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اور میرا مرنا جینا کس کے لیے ہے؟ میں جان کیوں دے رہا ہوں؟ میں جان کیوں دے رہا ہوں؟ میں بیوی بیوہ کیوں کروانے لگا ہوں؟ میں بچیاں بچے کیوں یتیم کروانے لگا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي، میں موت سے اس لیے سینہ لگانے لگا ہوں، میں اس لیے مرنے لگا ہوں، میں اس لیے جان دینے لگا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ہے میری موت، یہ ہے میری مماتی۔ اور محیایا، میری زندگی، تو میری زندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ میری رات، میرا دن، میں وہ کام کروں جس سے میرا رب خوش ہو جائے۔ اور ہندو لوگ دیوالی ہو یا ہولی ہو یا اسی طرح ایسٹر ہو، کرسمس ہو، یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ غیر اللہ اور دیوی دیوتائیں یہ خوش ہو جائیں۔ تو یہ دیوی دیوتاؤں کی قربت اور ان کی عقیدت کے لیے دیوالیاں کی جاتی ہیں۔ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ جواب ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب اسلام کے خلاف ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ برائی دیکھو تو اس سے منع کرو، جب برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جناب آپ نے لڈو دینے ہیں، پیڑے دینے ہیں، کھیر دینی ہے، حلوہ دینی ہے، نہ
مرے بزرگ کے نام پر دیں، نہ غیر اللہ کے نام پر دیں، نہ بزرگوں کے نام پر دیں، نہ بتوں کے نام پر دیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام، کبھی آپ نے مکہ کی زندگی میں بتوں کی مٹھائی کھائی تھی؟ حالانکہ بت تو وہاں بھی تھے نا، عین بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ یہ تو کالی ماتا اور رام سیتا کا بت ہے، وہاں تو انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں بنائی گئی تھیں۔ تو حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلو، اپنے ہاتھ سے روکو، اور ہم الٹا اس کی مبارکباد دیں، اور ہم اس کو کھانا بیٹھنا شروع کر دیں کہ جناب لڈو ہے، کھیر ہے، حلوہ ہے، جلیبی ہے، قورمہ ہے، شورمہ ہے، ہندو لے کر آیا اور ہم کھانا شروع کر دیں۔ ہم کیا خاک ہندو کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے؟ آج یہی وجہ ہے میں تاریخ پڑھ کے اور تاریخ سن کے روتا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کیا ہوتا، لوگوں سن لو، یہ میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جبکہ پاکستان نہیں تھا۔ کوئی ہندوستانی بھائی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ محمد اقبال سلفی آج کے ہندوستانی مسلمان کو بلیم کر رہا ہے۔ میں متحدہ ہندوستان کی بات کرنے لگا ہوں، جب پاکستان کا وجود نہیں تھا۔ اگر ہم ہندوستانی مسلمانوں نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے اور دیوالی اور ہولی اور اس قسم کے کالے کرتوتوں میں ہم نے اگر شمولیت نہ کی ہوتی، اللہ کی قسم آج ہندوستان کا ہندو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے والا ہوتا۔ لیکن ہم نکمے کے ساتھ مزید بھی ایڈ کیجئے ADD، نالائق۔ ہم نکمے اور ہم نالائق، ہم نے اسلام پہ عمل نہیں کیا اور شیطان کے قدموں کی پیروی شروع کر دی۔ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ دیوالیاں منائیں، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ہولیاں منائیں۔ یہ ہے ہم مسلمان۔ کیا خاک ہندوستان کا ہندو مسلمان ہوتا؟ جب مسلمان خود اسلام پہ عمل نہ کرے، جب مسلمان خود دیوالی اور ہولی میں مٹھائیاں دے اور اپنے آپ کو جناب رنگوں میں رنگ کر رنگین کر لے، ہندو کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ آج بھی 2019 میں وہی حال ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم برائی کو بزور بازو روکیں۔ اور یہ ایسا ہوا ہے، مسلمان جرنیلوں نے کیا کیا ہے؟ غوری، غزنوی اور سبحان اللہ ان اللہ کے دین کے لیے لڑنے والوں نے کیا کیا؟ عیاش اور بدماش حکمرانوں نے تو اس کے الٹ کیا نا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان کل بھی خوار تھا، آج بھی خوار ہے۔ اور ہماری حالت جہاں میں موجود ہوں، ہماری حالت کوئی اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی سلور جوبلی میں ہیں، ہم کوئی بہترین حالت میں ہیں، ہم بھی اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بندیوں، غزنوی، غوری وغیرہ نے یا وغیرہما نے بتوں کو توڑا، وہ بت شکن تھے۔ کوئی پوچھے کہ کیوں؟ یہ تو ثقافت ہے۔ جس پیغمبر کا میں نے، آپ نے، ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر پہلے کلمہ توحید پھر رسالت، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی کو تو جب مکہ پر فتح حاصل ہوئی، آپ پڑھتے جا رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرا نبی تو مکہ کے بت توڑ رہا ہے۔ ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں، وہ کل کا مسلمان تھا متحدہ ہندوستان کا یا آج کے ہندوستان کا مسلمان ہے؟ ارے اللہ کے بندو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی تو جال حق ذاق الباطل کہہ کر چھڑیاں مار مار کے لات کے منات کے بت توڑ رہا تھا۔ واہ رے مسلمان، تو کیسا مسلمان ہے کہ جناب تو دیوالی اور ہولی کے مٹھائیاں کھا رہا ہے، اپنے آپ کو ہولی کے رنگوں میں رنگ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں شرم سے
جنہیں دیکھ کر ہندو بھی شرم سے اور یہودی بھی شرم سے پانی 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 ہو جائے. یہ ہے مسلمان. وہ جی فلاں نے مجوسیوں کی مٹھائی کھائی، فلاں نے. میں کہتا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے. جب قرآن کا یہ حکم ہے تو فلاں کدھر گیا؟ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، بتائیے بت توڑے کہ نہ توڑے؟ ہمارا نبی بت توڑ رہا ہے، ہم بتوں کے نام پہ دیوالی کی مٹھائی کھائیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس پر جتنا آنسوؤں کے دریا بہا دے کم ہے. اللہ کے بندے ہو، چاہے اندرون سندھ کے مسلمان ہو یا ہندوستان کے مسلمان بھائیوں ہو بہنوں ہو، قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور ہم جناب ہم دیوالی کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں. ہم کیا خاک ان کو کہیں گے کالی ماتا کی پوجا مت کرو، ہنومان کی پوجا مت کرو؟ ہم کیا کہیں گے کہ جناب سیتا رام کی پوجا مت کرو؟ وہ ہندو کہے گا ابے شرم کر مسلمان، کل تو مجھ سے مٹھائی کھا رہا تھا دیوالی کی، آج تو مجھے کہتا ہے کہ فلاں کی پوجا مت کر، فلاں دیوی چھوڑ دے، فلاں دیوتا چھوڑ دے. اوے تو نے مٹھائی نہیں چھوڑی، میں اپنے باپ دادا کا خدا چھوڑ دوں؟ کیا منہ ہے یہ؟ منہ اور مسور کی دال. یہ ہندوستان کا مسلمان ہندو کو اللہ کی طرف بلائے گا. ہندو نے میرا منہ اتار لینا ہے، میرا چہرہ نوچ لینا ہے کہ تو مجھے کہتا ہے میں رام اور سیتا اور کالی ماتا اور ہنومان کو چھوڑ دوں؟ تو کل تو میرے دیوی کے فنکشن اور ایونٹ کی دیوالی کی مٹھائی کھا رہا تھا، آج تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پوج. جا پر دفع ہو جا. تو جب یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو میرے بھائیوں نہ یہ مٹھائیاں لینی ہیں نہ یہ مٹھائیاں کھانی ہیں. نہ یہ مٹھائیاں لینی ہیں نہ یہ کھانی ہیں. کیوں؟ کہ یہ ان کے ایونٹ، ان کی تقریبات، اللہ ہدایت کرے یار، ان کے ایونٹ، ان کے تقریبات، ان کے یہ پروگرام، یہ اسلام تو نہیں ہے. یہ تو خطوات الشیطان ہے، یہ تو شیطان کے قدم ہیں. اور اللہ نے شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا. یا تو آپ کہیں کہ ہندو بھی جو کر رہا ہے وہ اسلام مطابق ہے. جب یہ اسلام نہیں، اسلام میرا نبی بت توڑے اور ہم دیوالی کی مٹھائیاں کھائیں، اتنا بڑا کھلا تضاد نہیں چلنے والا. تضاد ویسے تضاد ہوتا ہے، کھلا ہو یا چھوٹا ہو، تو یہ دو نمبریاں نہیں چلنے والی. ہم اسلام پہ عمل کریں، ہم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، ہم ایسی کسی بھی چیز کو نہ کھائیں، نہ لیں، نہ کھائیں، نہ شامل ہوں. نہ ہمارے اوپر ہولی کا رنگ ہو، نہ ہمارے منہ میں دیوالی کی مٹھائی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.